جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 کاموں کے۔ 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد اگر کوئی بندہ زندگی کے اندر کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی مدرسہ بنا دیں، کہیں پر پانی کا نلکا لگوا دیں، ہاسپٹل بنا دیں، سکول بنا دیں، جو بھی رفائی کام ہوتے ہیں جس کے اندر خدمت خلق کا پہلو پایا جاتا ہے، وہ چیزیں جو باقی رہنے والی ہوں، اور جب تک وہ چیزیں رہیں گی، مسجد اور مدرسہ رہے گا، تو اس وقت تک بنانے والے کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگرچہ وہ بندہ بنانے والا دنیا سے چلا بھی جائے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسری بات، او علم ینتفع بہ، یا ایسا علم جو نفع بخش ہوں، مثلا اس نے قرآن پاک پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، عالم دین تھا، لوگوں کی رہنمائی کی، یا کسی نے کسی اپنے دوست کو نماز سکھا دی، کوئی کلمہ سکھا دیا، کوئی بھی چیز اس کی نیکی کے اندر رہنمائی کر دی، تو وہ نمازی نہیں تھا، اس کو نماز کی طرف لگا دیا۔ داڑھی شریف اس نے نہیں رکھی، آپ نے اس کو داڑھی شریف رکھوا دی۔ اگر وہ کوئی پردہ نہیں کرتا تو آپ نے اس کو پردہ کروا دیا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا علم جو ہے جب دوسروں تک پہنچتا ہے تو جب تک دوسرا بندہ بھی اس کے اوپر عمل کرے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے لیکن کسی کو قرآن پڑھایا ہے، جب تک وہ قرآن پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ جب تک کوئی نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ او والد صالح یدعو لہ، تیسری بات یہ ہے کہ یہ نیک اولاد ہوں، تو مرنے کے بعد بھی انسان کو جو ہے وہ اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ یدعو لہ، وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہیں۔ اگر نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو یہ دعا کرنا بھی ایک صدقہ ہے، اور اس سے انسان کے رزق کے اندر، عمر کے اندر، علم کے اندر جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ انسان نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، اس کو دینی ماحول جو ہے وہ دیا، اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر لگا رہا۔ اب انسان جو ہے اگر فوت بھی ہو جائیں، ماں باپ فوت بھی ہو جائیں، تو اولاد کی نیکی کی وجہ سے ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا علم نافع ہے، اور تیسرا نیک اولاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بڑی بڑی عظیم مصیبتوں میں سے، پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس کی دور کرے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے تنگ دست پر آسانی پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن بھی اور دنیا کے اندر بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جو بندہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ ومن ساتر مسلما ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور جب تک کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے۔ ومن سالک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو شخص ایسے راستے پر چلا جہاں پر علم کا راستہ ہے، علم کے راستے پر اگر چلتا ہے تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اس کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اور جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ کر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، کتاب اللہ پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کا درس دیتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ،
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر اپنی خاص رحمت اور سکون نازل فرماتا ہے۔ وغاشیتہم الرحمہ، اور ان کے اوپر رحمت ان کو جو ہے وہ ڈانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے ان کو ان کا گھیر لیتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ وذاکرہم اللہ فی من عندہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر، اس جماعت کے اندر ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہیں۔ جو فرشتے اللہ کی بارگاہ موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے اندر اس بندے کا جو ہے وہ ذکر خیر کرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، اگر ایک بندہ کنویں کے اندر گر رہا ہے، دوسرا بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ تسبیح چھوڑ کر اس بندے کی جان بچائے، کہ اس بندے کی جان بچانا فرض ہے، کہ جو کام خدمت خلق کے اندر ہوں اس کا زیادہ ثواب ہے۔ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، جو بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے وہی حقیقت میں مخدوم ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ارحموا من فی الارض، کہ جو مخلوق والے ہیں تم ان کے اوپر رحم کرو اور تم ان کی مدد کرو۔ رحمکم اللہ من فی السماء، جو آسمان والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی جو ہے اس طریقے کے ساتھ گزاریں کہ اس زندگی سے لوگوں کو فائدہ ہی ہو، کسی کو کوئی اس سے نقصان نہ ہو، نہ اس کے ہاتھ سے نقصان ہو، نہ اس کی زبان سے نقصان ہو، نہ اس کے کسی عمل، قول اور فعل کے ساتھ کسی دوسرے مسلمان کو نقصان ہو۔ اس انداز کے اندر جو ہے وہ زندگی اگر انسان گزارتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث پاک کا نور عطا فرمائے، احادیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔